بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال بل ألقوا
وإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ساحر فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا بربنا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إنه من يأت ربه مجرما
فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب فلترضى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على آثاري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري قال فإنا قد فتنا قومك
فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي أفتال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقي السامري ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا صدق الله العظیم. صدق اللہ العظیم. اسی زمین سے ہم نے ترجمہ کیا ہے جی؟ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکال لائیں گے. قبر میں جاتے ہو، دفنانے جاتے ہو کہ نہیں مردے کو؟ کیا کرتے ہیں؟ جب تھوڑی بہت وہ رکھ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اوپر پتھر وغیرہ، تو پھر کیا کرتے ہیں سارے بندے؟ آپ یہ آیت یاد رکھیں، پہلی دفعہ مٹی ڈالیں. منہا خلقناکم، ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکال لائیں گے. وہ قبر چاہے بلڈوزر مار دو، جو مرضی کر دو، سیمپل ڈی این اے اللہ کے پاس ہے. سمجھ آئیے؟ چاہے ہندو ہے، ہندو ہے، جلاد ہے، جو مرضی کر دے، ڈی این اے اللہ کے پاس. بغیر ڈی این اے کے اللہ تعالیٰ اسی حالت میں پیدا کریں. یہ نہیں کہ کوئی نواز آ جائے بندہ، وہی بندہ. احمد ہے تو احمد آئے گا، ادیر ہے تو ادیر آئے گا. دانیال قبر میں ہے تو وہ قبر اس کے 50 لاکھ سال گزر گئے، پھر بھی کیا ہوگا؟ وہی احمد، وہی دانیال نومی فلاں فلاں آئے گا. سمجھ آئی نہیں؟ اس ایک آیت میں عقیدہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی صاحب. موت کے بعد اٹھنے کا عقیدہ، پیدا ہونے کا عقیدہ اور لوٹائے جانے کا 3 باتوں کا ذکر ہے ایک آیت کے اندر.
وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلاتا ہی رہا اور مان کر نہیں دیا. ٹھیک ہے جی، یعنی نہیں مانا اس نے. قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا موسیٰ، کہنے لگا موسیٰ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں اپنی زمین سے نکال باہر کرو. کیونکہ اس دور میں کیا تھا، فرعون کے دور میں جادو کا زور تھا. تو جو معجزات آتے ہیں آپ کو پتہ ہے تقریباً مزاج ایسا ہی ہوتا ہے، اسی کے حساب سے آتا ہے. قرآن آیا تو کیا تھا، عرب میں عربی اشعار وغیرہ کا، عربی کا ایک بہت مقام ہے، ابھی بھی ہے، قیامت تک رہے گا. تو قرآن عربی میں آیا. ٹھیک ہے جی. اس کی غلط فہمی. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. اچھا تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو لا کر رہیں گے، اب تم کسی کھلی میدان میں ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا ایسا وقت طے کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں نہ تم کرو، یعنی فکس وقت ہو. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَيُحْشَرُ النَّاسُ. اس کو مناظرہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. کیا کہہ سکتے ہیں؟ مناظرہ کہہ سکتے ہیں. مناظرہ ایک مقابلہ ہے، ایک حق و باطل کا. اس کو وہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، جس طرح ہمارے ہاں اس کو کیا کہتے ہیں، قرآن لے کے آتے ہیں نا بھیا، قرآن لے کے ہم جاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں کچھ بھول گئے. قال موعدکم یوم الزینۃ ویحشر الناس ضحیٰ. موسیٰ نے کہا تم سے پہ وہ دن طے ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ دن چڑھے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے. یہ کوئی تہوار تھا جس میں فرعون کی قوم جشن منایا کرتی تھی. حضرت موسیٰ نے اس دن کا انتخاب اس لیے فرمایا تاکہ ایک بڑا مجمع موجود ہو اور اس کے سامنے حق کی فتح کا مظاہرہ ہو سکے. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ. پھر چنانچہ فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا اور اس نے اپنی ساری تدبیریں اکٹھی کی، پھر مقابلے کے لیے آ گیا. خود کیا آیا، وہ رسیوں والوں کو لے گیا. قال لهم موسیٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُصِيبَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا افسوس ہے تم پر، اللہ پر بہتان نہ باندھو ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہیں ملیہ میٹ کر دے گا. اور جو کوئی بہتان باندھتا ہے نامراد ہوتا ہے، یعنی کفر کی راہ اختیار نہ کرو، کیونکہ کفر کا ہر باطل عقیدہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے کے مترادف ہے. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ. اس پر ان کے درمیان اپنی رائے قائم کرنے میں اختلاف ہو گیا اور چپکے سرگوشیاں کرنے لگے، وہ یعنی جادوگر. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. آخرکار انہوں نے کہا یقینی طور پر یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور پر تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین دینی طریقے کا خاتمہ ہی کر ڈالیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. لہٰذا اپنی ساری تدبیریں پختہ کر لو، سمجھ آئیے، رسیاں وغیرہ کٹ کر لو، پھر صف باندھ کر آؤ اور یقین رکھو کہ آج جو غالب آ جائے گا فلاح اسی کو حاصل ہوگی. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. شعبدہ بازی دکھاتے ہیں، سمجھ آئیے، میجک شو بناتے ہیں، میجیشین آئیں گے، ہم بھی وہ تو جادوگر نہیں ہے نا، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں. ٹھیک ہے جی. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. جادوگر بولے موسیٰ یا تو تم اپنی لاٹھی پہلے ڈال دو یا پھر ہم ڈالنے میں پہل کریں. کیا مطلب؟ پہلے بھی آیت ترجمہ آیا تھا نا، پہلے ٹاس کرتے ہیں، پہلے ٹاس تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں، یا بیٹنگ تم کرتے ہو یا ہم کریں. سمجھ آئیے، یہ آسان الفاظ. تو کیا فرمایا، بڑے لوگوں کا کیا ہوتا ہے، بھائی تم کر لو، بھائی آؤ ہم بالنگ کرا لیتے ہیں. قال بل القوا فاذا حبال وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. پہلے اگر ڈالتے نا موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے تو ڈالنی ہی نہیں تھی. پھر سمجھ آئی بات، وہ تو آنکھیں ادھر ہی جام ہو جاتی ہیں. رسیاں کہیں ڈالتے، وہ رسیاں غائب بھی ہو جاتی ہیں. رسیاں نے کیا کرنا تھا، سمجھ آئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ پھر دکھانا تھا نا، پہلے ان سے ڈلوائیں. موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو، پھینکو، یعنی رسیاں ڈالو، مطلب سمجھو، پھینکو. رسیاں ہیں، پھینکو. رسیاں تھیں اصل میں، وہ نظر کا دھوکے کی وجہ سے سانپ وغیرہ نظر آتے. بس پھر اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں پھینکی ہوئی اور لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں موسیٰ کو ایسی محسوس ہونے لگی جیسے دوڑ رہی ہیں. یعنی ایسا جادو تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی وہ
شو ہو رہا تھا ان کو. بھائی نے جادو کا اثر انبیاء پہ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ جھوٹا ہو جاتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتہ ہے نا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، اس پر موسیٰ کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا. انسان ہے، انسانی تقاضے کے مطابق یہ آگے لکھا ہوا ہے، یہ طبعی خوف تھا. انسان جب ہو تو پھر طبعی طبیعت ہوتی ہے. اچانک جب مکمل گائیڈنس، مکمل معلومات نہیں اگر ہوگی وحی کے ذریعے تو پھر تھوڑا سا ہوتا ہے نا. حالانکہ وہ کیا کہتے ہیں آگے اس لیے تھا کہ جو شعبدہ ان جادوگروں نے دکھایا وہ بظاہر اس معجزے سے ملتا جلتا تھا جو حضرت موسیٰ کو دکھا چکے تھے. لہذا خوف یہ تھا کہ لوگ حضرت موسیٰ کے معجزے کو بھی کہیں جادو ہی نہ سمجھ بیٹھیں. یہ بات ہے. خوف وہ والا خوف نہیں ہے، سمجھ آئی؟ یہ والا خوف انہوں نے بیان کیا ہے. دونوں جادو ہیں تو پھر مطلب لوگ یہ کہیں گے یہ برابری ہوگی. یہ تو قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا کس نے؟ ڈرو نہیں، یہ اللہ نے بولا کرنا ہے، یقین رکھو تم ہی سربلند رہو گے. ٹھیک ہے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جو لاٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو. ان لوگوں نے جو کاریگری کی ہے وہ اس طرح سب کو نگل جائے گی. ان کی ساری کاریگری ایک جادوگر کے کرتب کے سوا کچھ نہیں، اور جادوگر چاہے کہیں چلا جائے اسے فلاح نصیب نہیں ہوتی. سمجھ آئیے؟ جادوگر کا کام صحیح نہیں ہوتا، زیادہ تر الٹے ہی کام ہوتے ہیں. خُلِقَ السَّحَرَةُ سُجَدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، چنانچہ یہی ہوا اور سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جب حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو اس نے ایک اژدہا بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے جعلی سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل لیا. اس پر جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. چنانچہ وہ سجدے میں گر پڑے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم نے ان کے لیے سجدے میں گر گئے کے بجائے سجدے میں گرا دیے گئے مجہول کا صیغہ گئے فرمایا. اس میں اشارہ یہ ہے کہ موسیٰ نے جو معجزہ دکھلایا وہ اس درجہ مؤثر تھا کہ اس نے انہیں بے ساختہ سجدے میں گرا دیا. جیسے کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، بے ساختہ کیا یوسف علیہ السلام کا نہیں پڑھا؟ چلے آ جاؤ بھائی، آ جائیں، آ بھی جاؤ، ترجمہ نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا آ جائیں، عورتوں کو بلایا ہوا تھا، پھل دیے ہوئے تھے. بے ساختہ دیکھ رہی ہیں ادھر، پھل کاٹنے کے بجائے. سمجھ آئی نہیں گل؟ معجزات ہوتے ہیں نا، اثر پڑا ہوتا ہے. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر ولأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فرعون بولا تم ان پر میرے اجازت دینے سے پہلے ہی مان لے آئے، مجھے یقین ہے کہ یہ موسیٰ تم سب کا سرغنہ ہے، نعوذ باللہ، جس نے تمہیں جادو سکھلایا ہے. اب میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا، اور تمہیں یقیناً پتہ لگ جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے. فرعون نے بھی کام یہ انبیاء نے دوستانہ یہ حال کرنا. جو ہمیں آزادی ملی ہے، آزادی میں علماء کو بھی توپوں پہ کیا کیا گیا، چڑھا کے بم مارے گئے. سوری ہر کوئی درخت ایسا نہیں ملتا تھا جس میں علماء کی لاش نہ لٹکی ہو. سمجھ رہی؟ آج ہم پاں کرتے رہتے ہیں نا 14 اگست میں، ان واقعات نہیں پڑھتے تاریخ کی. کتنی قربانیوں سے ہمیں پاکستان ملا ہے. علماء کرام کو نہیں یاد کرتے. بے شک سارے اس میں شامل ہیں، عوام الناس بھی ہے، عورتیں بھی، بچے بھی ہیں. اور علماء اور سر فہرست ہوتے ہیں نا. کیوں ہوتے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں ممبر پہ اور اس کی وجہ سے جوش پیدا ہوتا ہے. آج کل تو بیان ہی نہیں ہونا. سمجھ آئیے؟ 2-4 گلاں پڑھ ٹھیک ہے جی، جمعہ ہو گیا جی. سمجھ آئی نہیں گل؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس چیز کو یاد رکھنا. اور دیر پا ہے، کھجوروں کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا اور تمہیں یقیناً پتہ لگ جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. جادوگروں نے کہا قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، سارے ہمارے سامنے جو روشن نشانیاں آ گئی ہیں ان پر ہم تمہیں الگ الگ
ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے. اب تمہیں جو کچھ کرنا ہو کر لو. تم یعنی کیسا ایمان پختہ ہو گیا ان کا. تم جو کچھ بھی کرو گے اسی دنیوی زندگی کے لیے ہوگا، یعنی آخرت میں ہمیں نجات ہوگی. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا. ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور جادو کے اس کام کو بھی جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ ہی سب سے اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اندازہ لگائیے کہ جب ایمان دل میں گھر کر جاتا ہے تو وہ انسان کی سوچ اور اس کے ارادوں میں کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیتا ہے. یہ وہ جادوگر تھے جن کی سب سے بڑی معراج یہ تھی کہ فرعون اور ان کو انعام و اکرام سے نواز کر اپنی خوشنودی اور تقرب عطا کر دے. چنانچہ مقابلے پر آنے کے وقت فرعون سے ان کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی اجرت بھی ملے گی. دیکھیے سورہ اعراف 13. لیکن جب حق کھل کر ان کے سامنے آ گیا اور اس پر ایمان و یقین دل میں گھر کر گیا تو انہیں نہ فرعون کی ناراضگی کا خوف رہا اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کٹوانے یا سولی پر لٹکنے کا. اللہ اکبر. ایمان ایسا ہونا چاہیے پختہ. ٹھیک ہے جی، ڈرنا نہیں ہے ہم لوگ نے، پیچھے نہیں ہٹنا. انه من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا. یہ ایسا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو، اسے کہتے ہیں روحانیت کا اعلیٰ درجہ. نبی کو فل قوت دی جاتی ہے روحانیت کی. اس میں یعنی سال نہیں لگتے، ضربیں نہیں لگانی پڑتی. ٹھیک ہے جی. آج کل کیونکہ وہ قوتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، اللہ والوں کی ضرورت ہے، ان کے محنت کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے ٹھیک ہے جی. آج کل کرنٹ والے بھی ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ، تو وہ بھی اثر ہوتا ہے. ذکر کا ایک ترتیب ہے، وہ بھی کوئی مذاق نہ بنا کر ان کی. ٹھیک ہے جی، ایک ترتیب ہے. بعض دفعہ ذکر جلدی اثر کرتا ہے، بعض دفعہ لیٹ. ٹھیک ہے، جتنا دوری ہوتی جا رہی ہے اب روحانیت جو ہے ہر کسی کو اتنا جلدی نہیں آ سکتی. یہ حقیقت یہی ہے. یہ آیت ہوگی انہ من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا. یہ سورہ اس میں بھی 13 بار میں بھی ہے. ٹھیک ہے جی. مرے گا تو اس لیے نہیں کہ وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی. اور جینے کی جو نفی کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جینا چونکہ موت سے بھی بدتر ہوگا اس لیے وہ جینے میں شمار کرنے کے لائق نہیں ہوگا. اعاذنا اللہ من ذالک. سمجھ؟ وہ جینا کیا جینا ہے جس میں سکون نہ ہو. دنیا میں کہتے ہیں نا ہم لوگ اس سے مر جائیں، ایسے کہنا نہیں چاہیے. کفری الفاظ ہیں اس طرح کے، عورتوں کے ایسے الفاظ نہ کہیں آپ کہ میں اللہ نے میرے ساتھ نعوذ باللہ ایسا کر دیا ہے. اس دن میسیج آیا ہے، مطلب اس قسم کے کفری الفاظ، کفری میسیج آج کل نہ کریں. اللہ سے گلہ شکوہ نہ کریں، شکر کریں ہر حال میں اللہ کا کہ اللہ نے اچھا رکھا ہوا ہے، اوروں سے اچھا رکھا ہوا ہے. ایسے کفری الفاظ نہ لکھیں نہ بیان کریں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سارے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو مینڈے کی شکل کا ایک جانور بنا کے اس کو فنش کر دیا جائے گا. موت ختم ہو جائے گی تو پھر موت کدھر آئے گی؟ نہ جہنم والوں کو آئے گی، نہ جنت والوں کو آئے گی، نہ آراف والوں کو. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جنت جہنم کے درمیان ہوں گے. ٹھیک ہے جی. وہ اپنے اپنے ہو جائیں گے. پھر بہرحال سمجھ آئی نا بات؟ تو موت مرنے نہیں دیتی، مرد جینے نہیں دیتے. وَمَنْ يَأْتِهِ مِنَ الْقَدَمِ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتُ الْعُلَىٰ. اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جس نے نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں. یہ ڈائلاگ ہیں اللہ. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکیٰ. اور ہمیشہ رہنے والے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. اور ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ اس طرح نکال لینا کہ نہ تمہیں دشمن کے پکڑنے کا اندیشہ رہے اور نہ کوئی اور خوف. جادوگروں سے مقابلے میں فتح پانے کے بعد بھی حضرت موسیٰ کافی عرصے مصر میں رہے، اور اس دوران فرعون کو ان کی تبلیغ بھی جاری رہی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعدد نشانیاں بھی دکھائی جاتی رہیں جن کا ذکر سورہ اعراف میں گزرا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ تمام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل جائیں، یعنی تمہارے راستے میں سمندر آئے گا، تم اپنے عصا اس پر مارو گے تو اس میں تمہاری قوم کے گزرنے کے لیے خشک راستہ بن جائے گا. اس کی تفصیل سورہ یونس
99 تا 92 میں بھی گزری ہے، پڑھا ہے کہ نہیں؟ اور سورہ شعراء 60 تا 66 میں بھی آئے گی۔ چونکہ یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے لیے پیدا کیا ہوگا، اس لیے فرعون کا لشکر اس سے گزر کر تمہیں نہیں پکڑ سکے گا، لہذا نہ تمہیں پکڑے جانے کا خوف ہوگا نہ ڈوب جانے کا۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ آئے گا، آپ 12 قبیلے ہوں گے تو 12 راستے بنیں گے، آپ جب گزر جائیں گے وہ سارے اندر آئیں گے جو وہ ڈوب جائیں گے، ڈوب۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، چنانچہ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر کی جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی۔ عربی محاورے کے مطابق وہ چیز کے کر اس کے ناقابل بیان حد تک خوفناک ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ ڈوب گیا نا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہویٰ، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو، جس کے نتیجے میں تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، اور جس کسی پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ تباہی میں گر کر رہتا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، یاد کر صدق۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھے راستے پر قائم رہے تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں۔ وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اب یہ وہ بات آئی ہے، خود کا جانا اور ہے اور رب کا بلانا اور ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اپنے لوگوں سے پہلے چلے آئے تو اللہ نے ان سے کہا، موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے جلدی کیوں آ گئے؟ سمجھ آئی؟ صحرائے سینا میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا تھا تاکہ وہ وہاں 40 دن تک اعتکاف کریں۔ اعتکاف کر سو اس سال ارادہ کرو تا تیاڑے کر بوگا شریف، وہ وہاں 40 دن تک تو انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ سمجھ آئی نا؟ مفت وچ تورات نہیں ملی۔ شروع میں بنی اسرائیل کے کچھ منتخب لوگوں کے بارے میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن موسیٰ جلدی روانہ ہو گئے اور ان کا خیال تھا کہ باقی ساتھی بھی پیچھے آ رہے ہوں گے، لیکن وہ لوگ نہیں آئے۔ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى، انہوں نے کہا وہ میرے پیچھے پیچھے آیا ہی چاہتے ہیں اور پروردگار میں آپ کے پاس اس لیے جلدی آ گیا تاکہ آپ خوش ہوں۔ کون خوش ہو؟ موسیٰ علیہ السلام تو جا رہے ہیں خوش اللہ کو کرنے کے لیے، اور اللہ اپنے پیارے حبیب سے فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں پر محبوب کو اللہ راضی فرما رہے ہیں، وہاں پہ نبی اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، ملاقات کے لیے آپ راضی ہو جائیں۔ یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے، یہاں نظام ہی اور ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟ کیسا تعلق ہے آقا کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ؟ سمجھ آئیے؟ وما اجلک، ٹھیک ہو گیا؟ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، اللہ نے فرمایا پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے۔ نبی کے بغیر آئے، نبی آ گئے پہلے، وہ ان پیچھے نہیں آئے تو پھر کیا ہوا؟ مبتلا ہو گئے۔ امیر صاحب آ گئے، جماعت پیچھے لے گئی، کیا ہو گیا؟ کام خراب ہو گیا، توڑ پیدا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اتنا بڑا اختلاف کہ وہ شرک کی طرف لگ گئے، بچھڑے کو بنا لیا، آگے آیا نا۔ لہٰذا جماعت میں جائیں تو پھر امیر صاحب نے گل منع کرو، امیر صاحب انسان نہ پتہ ہوئے، کوئی دین نہ پتہ ہوئے سا ایوے نا کہ سوکے نا امیر صاحب ہوئے، اس کو ساری شریعت کا، مسائل کا، اصول کا پتہ ہو کہ یہ طریقہ ہے بھائی، اصول کا پتہ ہو نا، یہ نہیں ایسی امیر بنا دیا جائے۔ امیر بناتے نہیں ہیں کسی کو، اسی کو بناتے ہیں جو ماشاءاللہ صحیح ٹریننگ یافتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا ہے، سامری جادوگر۔ اللہ نے فرمایا پھر تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر ڈالا۔ یہ سامری وہ نہیں ہے جو اینک والا جن والا، وہ سامری نہیں ہے، سامری وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، وہ سامری تو کتابی ڈرامے شامل تھے۔ سامری ایک جادوگر تھا جو بظاہر حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا تھا اور اسی لیے ان کے ساتھ لگ گیا تھا، مگر حقیقت میں منافق تھا۔ سمجھ آئی نا گل؟
منافق ہر دور میں ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی منافق ہیں بہت سارے. پہلے منافقانہ حملے، اب ظاہری حملے ہو رہے ہیں دین والوں کے خلاف، بچوں کے خلاف، سمجھ آئیے یہ حملے ہو رہے ہیں. آپ اللہ حفظ. فرجع موسیٰ إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. چنانچہ موسیٰ غم و غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے، کہنے لگے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پر کوئی بہت لمبی مدت گزر گئی تھی، یا تم چاہتے ہی یہ تھے کہ تم پر ہم تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے، اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ اچھے وعدے سے مراد کوئی طور پر تورات دینے کا وعدہ ہے، یعنی مجھے کوئی طور پر گئے ہوئے کوئی ایسی لمبی مدت تو نہیں گزری تھی کہ تم میرا انتظار کیے بغیر اس بچڑے کو معبود بنا بیٹھے ہو. 2 نبی موجود ہیں، اللہ کے ولی کیا کر رہے ہیں، کتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئے. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري. کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ یہ ہے کہ ہم پر لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا. پھر اسی طرح سامری نے کچھ ڈالا، کچھ کیا. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ فرعون کے لشکر کا چھوڑا ہوا مال غنیمت تھا. اس دور میں مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کسی دور میں وہ آگ آگے کھا لیتی تھی، یہ پتہ نہیں ان کے دور میں. اس کے بجائے اسے ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا آگے یہاں پہ، اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی. شاید ان زیورات کو پھینکنے کا یہی مقصد ہو کہ آسمانی آگ انہیں آ کر جلا دے. اس کے برخلاف عام طور پر تفسیروں میں یہ روایت مذکور ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تھے تو نکلنے سے پہلے انہوں نے فرعون کی قوم کے لوگوں سے بہت سے زیورات عید کے موقع پر پہننے کے لیے مستعار لیے تھے. وہ سارے زیورات مصر سے نکلتے ان کے ساتھ تھے. چونکہ یہ زیورات دوسروں کی امانت تھی، اس لیے بنی اسرائیل کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ انہیں مالکوں کی اجازت کے بغیر استعمال کریں. سمجھ آئی؟ دوسری طرف چاہے کسی سے بھی لی جائے امانت، کافروں سے بھی لی جائے امانت، تو امانت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دوسری طرف انہیں واپس کرنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ وہ سارے جگہ ڈوب گئے. اس لیے حضرت ہارون نے ان سے کہا کہ یہ زیورات یہیں پھینک دو اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو دشمن سے حاصل کیے ہوئے مال غنیمت کے ساتھ کیا جاتا ہے. لیکن ان میں سے کوئی روایت بہت مستند نہیں ہے، اور احتمال یہ بھی ہے کہ سامری نے اپنا شبدہ دکھانے کے لیے لوگوں سے کہا ہو کہ تم اپنے زیور نیچے پھینکو، میں تمہیں ایک تماشا دکھاتا ہوں. سمجھ آئیے؟ ان میں سے کوئی جادوگر ہوگا، بچ گیا ہوگا. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عام لوگوں نے جو زیورات پھینکے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قذف کا لفظ استعمال فرمایا، اور سامری نے جو کچھ پھینکا اس کے لیے دوسرا لفظ القا استعمال فرمایا. اس میں یہ بھی امکان ہے کہ یہ صرف اسلوب کی تبدیلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سامری کے پھینکنے سے مراد اس کی شبدہ بازی کی کاریگری ہو، کیونکہ القا کا لفظ جادوگروں کے کرتب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جب سارے لوگوں نے اپنے زیورات لوگوں نے اپنے زیورات پھینک دیے تو سامری بھی کوئی چیز مٹھی میں دبا کر لایا اور حضرت ہارون سے کہا کہ کیا میں بھی پھینک دوں؟ حضرت ہارون نے سمجھا کہ وہ بھی کوئی زیور ہوگا، اس لیے فرمایا کہ ڈال دو. اس پر سامری نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ جب میں ڈالوں تو جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے. حضرت ہارون کو اس کی منافقت کا معلوم نہیں تھی، اس لیے دعا فرما دی. حقیقت میں وہ مٹھی میں زیور کے بجائے مٹی لے کر آیا تھا، اور اس نے وہ مٹی ان زیورات پر ڈال کر انہیں پگھلایا اور ان سے ایک بچڑے کی سی مورت بنا لی جس میں سے آواز نکلتی تھی. آج بھی فلم بنی ہوئی ہے، اس پہ دیکھنا نہیں، بہرحال فلمیں انگریز لوگ بناتے ہیں نا. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ. اور لوگوں کے سامنے ایک بچڑا بنا کر نکال لایا، ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی. سمجھ آئیے؟ جیسے اس کے اندر مشین ڈال دی ہو، جیسے آج کل کھلونے ملونے ہیں نا، اس دور میں تو مشینی سسٹم نہیں تھا، تو وہ جادو مادو ہی تھا کوئی. یہ تفصیلات بہت ہیں، وہ انشاءاللہ. لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر موسیٰ بھول گئے ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ نہ ان کی بات کا جواب دیتا تھا اور نہ ان کو کوئی نقصان یا نفع پہنچا سکتا تھا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرما دیں، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ